سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق اس کی وجہ تکبر ہے۔ ہر کامیاب انسان اپنی کامیابی کو ذاتی اچیومنٹ سمجھتا ہے۔ یہ احساس اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا کر دیتا ہے اور یہاں سے خرابی جنم لیتی ہے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، یہ ایک خاص قسم کی مسکراہٹ تھی، اور یہ مسکراہٹ دنیا کے ہر صوفی، ہر نیک عالم اور اصلی دانشور کے چہرے پر ہوتی ہے۔ دنیا کا ہر صوفی، ہر عالم اور ہر نیک شخص اپنی نیکی، اپنے علم اور اپنے تصوف کو لوگوں سے چھپا کر رکھتا ہے، لیکن وہ اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا پاتا۔ یہ مسکراہٹ اچھے لوگوں کا ٹریڈ مارک ہوتی ہے، اور یہ آپ کو مدر ٹریسا سے لے کر نیلسن منڈیلا، میاں محمد بخش سے شاہ حسین اور امام غزالی سے لے کر مولانا روم تک دنیا کے ہر اچھے بڑے نیک عالم اور صوفی کے چہرے پر دکھائی دیتی ہے۔ میں نے ہمیشہ اچھے لوگوں کو ان کی اس مسکراہٹ سے پہچانا۔ میں نے ان سے ایک ایسا سوال پوچھا جو میرے دل میں ہمیشہ سے کھٹکتا چلا آ رہا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، دنیا کا ہر کامیاب انسان آخر میں تنہا کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے۔ میں ان سے تفصیل کا متقاضی تھا۔ وہ بولے، دنیا میں تکبر کی سب سے بڑی شکل سیلف میڈ ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، جب کوئی انسان اپنے آپ اور اپنی کامیابیوں کو سیلف میڈ کا نام دیتا ہے تو وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ، قدرت اور فطرت کی نفی کرتا ہے، بلکہ وہ ان تمام انسانوں کے احسانات اور مہربانیوں کی بھی روند ڈالتا ہے جنہوں نے اس کی کامیابی میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ اور یہ دنیا کا بدترین تکبر ہوتا ہے۔ وہ رکے، چند لمحے سوچا اور اس کے بعد بولے، تم فرعون اور نمرود کو دیکھ لو۔ یہ دونوں انتہا درجے کے ذہین، فطین اور باصلاحیت حکمران تھے۔ فرعون نے نعشوں کو آنود کرنے کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ اس نے ایک ایسی سیاہی بھی بنوائی تھی جو قیامت تک مدم نہیں ہوتی۔ اس نے ایسے احرام بھی تیار کیے تھے جن کی حیت کو آج تک کی جدید سائنس نہیں سمجھ پائی۔ اس نے دنیا میں آب پاشی کا پہلا نظام بھی بنایا تھا، اور فرعون کے دور میں مصر کے صحراؤں میں بھی کھیتی باڑی ہوتی تھی، لیکن یہ فرعون بعد ازاں عبرت کی نشانی بن گیا۔ کیوں؟ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ میں نے فوراً عرض کیا، اپنے تکبر، اپنے غرور کی وجہ سے۔ انہوں نے اثبات میں سر ہلایا اور مسکرا کر بولے، ہاں، لیکن فرعون کا تکبر سیلف میڈ لوگوں کے غرور سے چھوٹا تھا۔ اس نے صرف اللہ کی نفی نہیں کی تھی، وہ اللہ کے سوا اپنے تمام بزرگوں، اپنے تمام دوستوں اور اپنے تمام مہربانوں کا احسان تسلیم کرتا تھا۔ وہ اپنے استادوں کو دربار میں خصوصی جگہ دیتا تھا، اور وہ اپنی بیویوں کا اتنا احترام کرتا تھا کہ اس نے اپنی اہلیہ محترمہ کے کہنے پر حضرت موسیٰ کو گود لے لیا تھا۔ وہ رکے اور دوبارہ بولے، تم نمرود کو دیکھو۔ نمرود نے کھیتی باڑی کے جدید طریقے ایجاد کرائے تھے۔ اس نے دنیا میں پہلی بار زمین کو یونٹوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس نے اونچی عمارتیں بنوائی تھیں۔ اس نے شہروں میں فوارے لگوائے تھے۔ اس نے دنیا میں پہلی بار درخت کاٹنے کی سزا تجویز کی تھی، اور وہ دنیا کا پہلا بادشاہ تھا جس کے ملک سے غربت اور بے روزگاری ختم ہو گئی تھی، جس کی رعایا کا ہر فرد خوشحال اور مطمئن تھا۔ لیکن پھر یہ بادشاہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوا۔ کیوں؟ میں نے فوراً عرض کیا، غرور کی وجہ سے۔ انہوں نے اثبات میں سر ہلایا اور بولے، ہاں، وہ اللہ کے وجود کی نفی کا مرتکب ہوا تھا، اور یہ اس کا وحید جرم تھا، جبکہ عام زندگی میں وہ ایک اچھا انسان اور شاندار بادشاہ تھا۔ وہ مہمان نواز تھا، وہ شائستگی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ اس نے اپنے دربار میں دنیا جہاں کے عالم اور ماہرین جمع کر رکھے تھے۔ وہ بہادری اور شجاعت میں یکتا تھا۔ وہ اپنے دوست، احباب، ماں باپ اور عزیز رشتہ داروں کا بھی احترام کرتا تھا، اور وہ لوگوں کے احسانات اور مہربانیوں کو بھی یاد رکھتا تھا۔ لیکن اس نے اللہ کی ذات کی نفی کی، خود کو خدا کہہ بیٹھا، اور اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ وہ رک گئے، وہ چند لمحے سوچتے رہے اور اس کے بعد بولے، فرعون اور نمرود نے صرف اللہ کی ذات میں برابری کی تھی، جبکہ خود کو سیلف میڈ کہنے والا شخص نعوذ باللہ نہ صرف اس سے برتری کا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ وہ دنیا بھر کے ان لوگوں کے احسانات بھی فراموش کر دیتا ہے جنہوں نے اس کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ لہذا یہ شخص فرعون اور نمرود کے مقابلے میں بھی کئی گنا بڑے غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔
لہذا یہ آخر میں اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر تنہائی کا عذاب نازل فرما دیتا ہے۔ وہ رکے، انہوں نے ایک لمبا سانس لیا اور دوبارہ بولے، انسان مجلسی جانور ہے، انسان کا محتاج ہے۔ ہم سب اپنے جیسے لوگوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے جذبات شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی سزا تنہائی ہوتی ہے، اس لیے قید تنہائی کو دنیا میں سب سے سنگین سزا قرار دیا گیا ہے۔ انسان بڑے سے بڑا عذاب برداشت کر جاتا ہے لیکن وہ تنہائی کی سزا نہیں بھگت سکتا۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہماری رگ رگ، ہماری نس نس سے واقف ہے، لہذا وہ خود کو سیلف میڈ قرار دینے والوں کو تنہائی کی حتمی سزا دیتا ہے۔ تم دیکھ لو، دنیا میں جس شخص نے بھی خود کو سیلف میڈ قرار دیا، جس نے بھی اپنی اچیومنٹس کو اپنی ذاتی کوشش، جدوجہد اور محنت کا نتیجہ کہا، وہ کامیابی کی آخری سٹیج پر پہنچ کر تنہائی کا شکار ہو گیا۔ وہ تنہائی کی موت مرا، وہ خاموش ہو گئے۔ میں چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، جب خاموشی کا وقفہ طویل ہو گیا تو میں نے عرض کیا، میں سیلف میڈ کی بجائے کیا کہنا چاہیے؟ وہ فوراً بولے، اللہ میڈ۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتے رہے اور اس کے بعد بولے، کامیاب اور کامران لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو کروڑوں اربوں لوگوں میں سے کامیابی کے لیے خصوصی طور پر چنتا ہے، انہیں ویژن اور آئیڈیاز دیتا ہے، ان کی محنت کرنے کی طاقت دیتا ہے، انہیں دوسرے انسانوں کے مقابلے میں زیادہ توانائی بخشتا ہے، ان کے آگے بڑھنے کے خصوصی مواقع پیدا کرتا ہے، ان کے لیے کامیابی کے راستے کھولتا ہے، معاشرے کو بااثر اور اہم لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت اور ہمدردی پیدا کرتا ہے، اور آخر میں تمام لوگوں کو حکم دیتا ہے وہ ان لوگوں کو کامیاب تسلیم کریں، وہ اپنی نشستوں سے اٹھ کر ان کے لیے تالی بجائیں۔ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر یہ ساری کامیابی اللہ کی کامیابی نہ ہوئی، ہم لوگ اور ہماری ساری کامیابیاں اللہ میڈ نہ ہوئیں۔ تم سوچو، تم بتاؤ۔ انہوں نے رک کر میری طرف دیکھا، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بولے، اور جب کوئی کامیاب شخص اپنی کامیابی کو اللہ کا کرم اور مہربانی قرار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اس کی گرد رونق لگا دیتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں اس شخص کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ یوں یہ شخص زندگی کی آخری سانس تک لوگوں کی محبت اور رونق سے لطف اٹھاتا رہتا ہے۔ اللہ اس کی زندگی پر تنہائی کا سایہ نہیں پڑنے دیتا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور ڈرتے ڈرتے پوچھا، پھر انسان کی زندگی میں اس کی کوشش اور جدوجہد کا کیا مقام ہوا؟ انہوں نے غور سے میری طرف دیکھا اور بولے، ہماری کیا مجال ہے ہم اس کی اجازت کے بغیر محنت کر سکیں یا ہم اس کی مہربانی کے بغیر جدوجہد کر سکیں؟ ہم میں تو اتنی مجال نہیں کہ ہم اس کی رضامندی کے بغیر اس کا نام تک لے سکیں، پھر ہماری محنت، ہماری جدوجہد کی کیا حیثیت ہے؟ یہ سب اللہ کی مہربانی کا کھیل ہے، یہ سب اللہ میڈ ہے، ہم اور ہم سب کی کامیابیاں اللہ میڈ ہیں۔ خدا کے بندوں، اللہ کے کریڈٹ کو تسلیم کرو تاکہ تمہاری زندگیاں تنہائیوں سے بچ سکیں، تم پر غم کا سایہ نہ پڑے۔ وہ رکے اور اس کے بعد زور دے کر بولے، یاد رکھو، زندگی میں کبھی خود کو سیلف میڈ نہ کہو، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ میڈ سمجھو، اللہ تم پر بڑا کرم کرے گا۔